السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین، اس سے پہلے درس میں پہلے لیسن میں یعنی لاسٹ لیسن میں میں نے پڑھایا کہ ترکیب اضافی ایک اور اسم کی طرف مضاف ہے۔ تو یہ ترکیب کیسے کی جاتی ہے، اس کا کیا طریقہ تھا، سب آپ پچھلے درس میں یعنی لیسن نمبر 2 میں پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر 3 میں آپ پڑھیں گے صفت اور موصوف کی ترکیبیں۔ لیسن 2 کے لاسٹ میں نے تھوڑا سا اس لیسن کی طرف اشارہ کیا تھا کہ صفت کہتے ہیں گڈ کوالٹیز کو، اور موصوف کہتے ہیں the one who have good behavior well behavior، یعنی جس کے اندر صفت پائی جائے وہ موصوف ہوتا ہے، جس کی صفت بیان کی جائے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو صفت موصوف کی ترکیب جب ہم کریں گے تو اس میں کوئی خاص الگ سے طریقہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا ایک اسم لیں گے، اس اسم کو زیر کے ذریعے دوسرے اسم سے جوڑ دیں گے، ہے نا۔ تو انگلش میں جیسے آپ کہتے ہیں گڈ بوائے، بیڈ بوائے، تو گڈ ہونا یہ ایک صفت ہے، اور گڈ بوائے ہے نا، تو گڈ بوائے ہم نے کہا یعنی اچھا لڑکا، اور اس سے پہلے درس میں یہی چیز تھی لیکن اپوسٹرافی ایس کے ذریعے تھی، تو وہاں مطلب الگ ہو جا رہا تھا، یعنی باٹلز واٹر، باٹلز واٹر یعنی بوتل کا پانی، بوتل کا پانی، تو کا مطلب پیدا ہو رہا تھا، لیکن صفت موصوف میں کا مطلب نہیں پیدا ہوتا، حالانکہ زیر تو یہاں بھی استعمال ہوگا، لیکن کے کی کا مطلب یہاں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ کہیں گے تن پاک یعنی پاک بدن، پاکیزہ بدن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج کا درس شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لفظ دیکھیں پاک۔ پاک مطلب پاک، ستھرا، صاف۔ پلید یعنی ناپاک، پاک کی نسبت سے پلید کا مطلب ناپاک کر رہے ہیں، گندا بھی اس کا ٹرانسلیشن یا ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ کہنا یعنی پرانا، کہنا یعنی پرانا، نو نیا، انگلش میں نیو کہتے ہیں اس کو، نیک اچھا، گڈ بد، برا بیڈ۔ تنگ یعنی پتلا، تنگ کو تنگ بھی کہہ سکتے ہیں، تنگ کپڑا ہے۔ فراخ یعنی چوڑا۔ مجید یعنی بزرگ۔ اب یہ الفاظ جو آپ نے پڑھے، اس کے بعد اس کو کیسے ہم اس کی ترکیب کریں کہ یہ ترکیب صفت اور موصوف کی ہو جائے۔ تو تن کا مطلب آپ جانتے ہیں بدن ہوتا ہے، اور پاک مطلب پاک، تن پاک یعنی پاک بدن، یہاں بھی وہی پیٹرن ہے، پیچھے سے ترجمہ۔ آب پلید، آب پلید ناپاک پانی۔ خامہ نو نیا قلم۔ زن نیک نیک عورت۔ کار بد برا کام۔ کلاہ کہنا پرانی ٹوپی، کہنا مطلب پرانی، کلاہ یعنی ٹوپی، کلاہ کہنا یعنی پرانی ٹوپی۔ دل تنگ عاجز دل، چھوٹا دل۔ راہ فراخ کشادہ راستہ، چوڑا راستہ۔ قرآن مجید، قرآن شریف کہہ لیں، قرآن مجید یعنی بزرگ بالا قرآن، بزرگ قرآن، قرآن شریف۔ سرد یعنی ٹھنڈا، گرم یعنی گرم، خشک یعنی سوکھا، تر یعنی بھیگا، تر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا۔ جوان یعنی جوان، پیر یعنی بوڑھا، چابک چالاک، تیز تیز کا مطلب تیز، کند
بھوتھا، دھتورا یعنی ایسی چیز جس کی دھار کم ہو، اور کند کو ذہن سے بھی منسوب کرتے ہیں، کند ذہن ہونا یعنی کم عقل ہونا، ذہن کا کمزور ہونا، تو کند یعنی کم دھار والا چاقو، ٹھیک ہے، تو اس کو کند کہہ سکتے ہیں۔ تو دھتورا، اور ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے بھوتھا، اس ٹائپ کا۔ سیاہ کلر ہے یہ، سیاہ یعنی کالا، سفید، سفید، سرخ یعنی لال، زرد یعنی پیلا۔ اب اس کی ترکیب کریں گے۔ آب سرد، ٹھنڈا پانی، نان گرم، گرم روٹی، مرد جوان، جواں مرد، زن پیر، بوڑھی عورت، چاقو تیز، تیز چاقو، کارد کند، بھوتی چھری یعنی دھتورا چھری یعنی کم دھار والی چھری۔ اسب چابک، چالاک گھوڑا، چشمے سیاہ، کالی آنکھ، جامع سفید، سفید کپڑا، رنگ سرخ، لال رنگ، چوب خشک، خشک کہتے ہیں سوکھا کو، اور چوب مطلب ہوتا ہے لکڑی، تو چوب خشک، سوکھی لکڑی۔ دامن تر، دامن مطلب دامن، اور تر یعنی بھیگا، دامن تر، بھیگا دامن۔ روئے زرد، پیلا چہرہ۔ خوشخو، خوش خو یعنی اچھی عادت والا، خوش خط، اچھی تحریر والا۔ کارساز، کام بنانے والا۔ جاں باز، جان پر کھیلنے والا۔ کریم، بخشش کرنے والا، کرم فرمانے والا۔ عمیم، عام، غمگین، دکھی، رنجیدہ۔ شادماں، خوش۔ اب ان الفاظ کو جوڑیں گے اور ترکیب کریں گے۔ ترکیب جو ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ترکیب توصیفی، یعنی صفت اور موصوف کی ترکیب۔ خدائے کارساز، کام بنانے والا خدا۔ مرد جانباز، بہادر آدمی۔ رسول کریم، بزرگ رسول، کرم فرمانے والے رسول۔ لطف عمیم، عام مہربانی، عام مہربانی۔ پسر خوشخو، اچھی عادت والا لڑکا۔ کتاب خوشخط، اچھی تحریر والی کتاب۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ صفت موصوف جو ہے خوشخط، یہ صفت موصوف کی ترکیب ہے، اور کتاب کو جوڑ رہے ہیں اور یہ ترکیب کر رہے ہیں، اچھی تحریر والی کتاب، تو کتاب موصوف ہوگی۔ جان غمگین، رنجیدہ جان، دل شادماں، خوش دل۔ اب یہاں سے یہ صفت اور موصوف کی ترکیب جو ہے یہ مکمل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ یعنی ایسے اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دس اور دیٹ کا استعمال جو ہم کرتے ہیں وہ اشارے کے لیے کرتے ہیں۔ تو دس کے ذریعے سے جو ہم اشارہ کرتے ہیں، دس بوٹل، دس بک، دس پین، تو یہ قریب کے لیے اشارہ ہے، یہ اشارہ قریب کے لیے ہے۔ اور دیٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ، دیٹ پرسن، وہ شخص، دیٹ پرسن، دیٹ بک، وہ کتاب، تو یہ اشارہ جو ہے یہ دور کے لیے اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے فارسی میں بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں، ایسے اسما ہیں جن کے ذریعے سے ہم دور اور قریب کا اشارہ کرتے ہیں۔ تو دیٹ کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ آں ہوتا ہے، آں، دیٹ یعنی آں، دیٹ یعنی آں، اور دس یعنی این، یعنی ای مطلب یہ، آ مطلب وہ، دیٹ اور دس کے معنی میں۔ آ مینس وہ، ای مینس یہ۔ اب اشارہ ہے تو اشارہ کسی اسم کی طرف کریں گے، اسم کی طرف، کسی ناؤن کی طرف کریں گے، تو ناؤن کیا ہوگا؟ باٹل ایک ناؤن ہے، ٹھیک ہے، دس باٹل،
تو دیکھیے دس اشارے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہ کسی اسم کی طرف، کسی ناؤن کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ ناؤن کیا ہے؟ باٹل ہے۔ دس باٹل، دیٹ باٹل، یہ بوتل، وہ بوتل۔ تو دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے۔ تو اسی طریقے سے ہم کہیں گے آ جا، دیٹ پلیس، آ جا، دیٹ پلیس، وہ جگہ، یا اس جگہ، اس جگہ کا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، آ جا وہ جگہ۔ ای جامہ، ای جامہ، دس کلاتھ، ای جامہ، دس کلاتھ، یہ کپڑا۔ آ اسپے چابک، اب دیکھیے یہاں اسپے چابک جو ہے آپ نے پیچھے پڑھا ترکیب توصیفی میں، صفت موصوف کی ترکیب میں آپ نے اسپے چابک پڑھا، یعنی چالاک گھوڑا۔ تو اب یہ چالاک گھوڑا ہے، گھوڑا یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ ناؤن تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ناؤن کسی جگہ، کسی شخص اور یا کسی چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ تو اسپے چابک، وہ چالاک گھوڑا، وہ چالاک گھوڑا۔ ای برادر من، من آپ نے پڑھا تھا کہ من ما، یہ متکلم کے دو صیغے ہیں، جس میں سے ایک من واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آئی اور وی۔ آئی ایم بوائے، میں لڑکا ہوں، تو میں یہ واحد ہے، اور وی آر بوائز، وی آر بوائز، ہم لڑکے ہیں۔ تو وی کا استعمال جو ہو رہا ہے یہ بوائز جمع ہے، اور وی متکلم یہ بھی جمع ہے، یعنی جمع متکلم۔ تو ای برادر من، یہ میرا بھائی۔ کتابیں این پہ سر، این پہ سر، اشارہ کر رہے ہیں این پہ سر کی طرف، اس لڑکے کی طرف، ہے نا، اس لڑکے کی کتاب۔ اب دیکھیے یہاں ترکیب اضافی بھی جو آپ نے پیچھے پڑھا تھا، کتابیں این پہ سر، تو کتابیں این پہ سر، کا کے کی کا مطلب وہی اپسٹروفی اس والا مطلب، اس لڑکے کی، اس لڑکے کی کتاب۔ کتابیں این پہ سر، اس لڑکے کی کتاب، یعنی دس بوائز بک، دس بوائز بک۔ بوائز میں اپسٹروفی ایس ہے، یہ بوائے جمع نہیں ہے، بوائز جو میں بول رہا ہوں یہ جمع نہیں بلکہ اپسٹروفی ایس۔ زن آ جواں، اس جوان کی بیوی۔ زن کا مطلب میں نے پیچھے بتایا تھا عورت، لیکن یہاں عورت کا معنی نہ کر کے بیوی کا معنی میں نے کیا، کیونکہ جواں کی طرف نسبت ہے۔ اس جواں کی عورت یعنی اس جوان کی بیوی۔ آب ای دریا، اس دریے کا پانی، اس دریے کا پانی۔ دختر آ مرد پیر، اس بوڑھے مرد کی بیٹی۔ چاقوئے این پسر خوشخو، اس اچھے اخلاق، اچھی عادت والے لڑکے کی، اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو۔ چاقوئے این، چاقوئے این پہ سر، ترکیب اضافی، چاقوئے ای پہ سر، اس لڑکے کا چاقو۔ پھر صفت موصوف کی ترکیب سے خوشخو، یعنی اس اچھی عادت والے لڑکے کا چاقو۔ یہ درس آج کا مکمل ہوا۔ اس کے بعد اگلے درس میں آپ کو واحد جمع، افعال ناقصہ اور اس کی ترکیب کیسے ہم کرتے ہیں، تسہیل کے اعتبار سے آپ کو بتایا جائے گا۔ تسہیل المصادر ایک کتاب ہے جو فارسی کی گرامر ہے، تو وہ گرامر تو ابھی آپ کو نہیں پڑھائی گئی ہے، لیکن یہ اب یہاں سے جو درس شروع ہوں گے، جو اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے، بتائے جائیں گے، تو اس میں آپ اس گرامر کو بھی سمجھ سکتے ہیں اگر دھیان دیں۔ تو اس کے بعد وہی ساری چیزیں اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ فی الدارین۔ اس چینل سے جڑے رہیں، اور جو لوگ جڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر حقیقی طور پر پڑھ رہے ہیں یا پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، تو وہ کاپی اور پین لے لیں، اور جو لفظ
انہیں ہارڈ لگے، کٹھن محسوس ہو، یا جہاں کوئی کجی محسوس ہو جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اسے پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو اور مجھے ایک حوصلہ ملے کہ ہاں مجھے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں اور کلیئر کرنی ہوں گی، جو بھی آپ کی کجی رہ جائے، جو کمی رہ جائے آپ اس کو بتائیں۔ اور اس چینل سے جڑے رہنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن بیل بجا لیں، پریس کر لیں، تاکہ کوئی بھی نوٹیفیکیشن اس چینل سے ریلیٹڈ ہوں تو وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ وما علینا الا البلاغ۔